قرآن کریم جس نے پڑھا ہے اس سے کبھی بھوک، افلاس، تنگ دستی نہیں آ سکتی۔ خدا کی قسم کہ یہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ یہ فرقان حمید پہ جس نے عمل کیا تو وہ دنیا کے مصائب و آلام سے بچ گیا، تنگ دستی، مفلسی، غربت سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے، اور قرآن کریم میں ایک وہ سورہ بھی ہے جس کے متعلق میں آج بیان کرنے لگا ہوں کہ جس آدمی نے بھی اس قرآن کی سورہ کا سہارا لیا اور وہ پڑھتا رہا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ سورہ پڑھتا رہا، خدا کی قسم اس کی تو 7 نسلیں سنور جاتی ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم سید اعجاز حسن شاہ۔ جو آدمی ویڈیو کو سکپ کرے گا، توجہ سے بات سنا کرو، سکپ کرے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہ فون کرے گا مخدوم صاحب کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، اس لیے اس کو اجازت نہیں ہے۔ جو پوری ویڈیو دیکھتا ہے اس کو اجازت ہے۔ اور اگر اب تک آپ نے ہمارے کرنی چینل کو، چونکہ امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، کرنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ شرط ہے، اگر اجازت لینی ہے عمل کی تو کرنی چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک خوبصورت کمنٹ لکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ آخر میں 15 سیکنڈ کی دعا ہوتی ہے، جو آدمی اس دعا میں شامل نہیں ہوتا پھر اس کے عمل کارگر ثابت نہیں ہوتا، اس میں بھی شامل ہونا ہے۔ آئیے عمل کی طرف چلیں۔ سورہ کوثر یہ نایاب نسخہ ہے رزق کا۔ اتنا بڑا رزق آتا ہے، اتنا رزق، اور اس کی جو آج میں ترتیب لایا ہوں نا، یہ میرے استاد محترم کی ترتیب تھی۔ وہ اکثر یہ ترتیب بتایا کرتے تھے اور آدمی آتے فیض یاب ہو کر چلے جاتے تھے۔ تو ہزارہا مرتبہ لوگوں کو انہوں نے میرے سامنے یہ ترتیب بتائی، پھر وہ لوگ آئے تو وہ خوشحال تھے، کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ سورہ کوثر کی ترتیب سنیں، جو ترتیب سنے گا وہ انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گا، اس کو مال کی، رزق کی، دولت کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو وہ کیا ترتیب ہے؟ وہ ترتیب یہ ہے کہ آپ چاند کی انتظار کریں۔ جب زید النور ہو، چاند کی پہلی 15 تاریخیں، یہ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے زید النور کا آخری دن ہوتا ہے، کیونکہ چاند مکمل ہو جاتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے، روشنی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ 14 دن کے بعد اس کو خسارہ شروع ہو جاتا ہے، روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاند میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو پہلی 15 ہے 14 دن، اس کو زید النور بولتے ہیں، زید النور۔ تو یہ زید النور کا عمل ہے، زید النور میں شروع کرنا ہے۔ تو گارنٹی ہے جو آدمی بھی زید النور میں سورہ کوثر کا اس طریقے سے یہ عمل شروع کرے گا، اس کی 7 نسلیں دعا کریں گی، بخت اور یہ دولت 7 نسلوں میں بھی چلے گا۔ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زید النور صبح نماز پڑھ کر، صبح کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد عمل کی نیت سے کہ اے اللہ ہمیں اس عمل میں کامیابی عطا فرما، 2 رکعت نماز حاجت تمام، یعنی حاجت کے ہونے، بازیاب ہونے کے لیے کہ حاجت ہماری اے اللہ منظور و مقبول فرما، ہمارا یہ کام ہو جائے۔ 2 رکعت نماز حاجت آپ پڑھیں، جیسے صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے آپ 2 رکعت نماز حاجت، 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، بس آپ کا عمل شروع ہو گیا۔ اب دولت کی بارش ہوگی، اب آپ کی مفلسی، غربت چلی گئی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اول و آخر 14 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ اب شروع ہو گیا ہے نا، 10 مرتبہ آپ کے 3 منٹ لگیں گے۔ بہت ہی مختصر سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، 30 پارے میں موجود ہے، اور آخری جو قرآن کی 10 سورہ مبارکہ ہیں ان میں موجود ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھ لی ہے، اب آپ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے نماز تمام مصلی سے اٹھ کھڑے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے، یا گھر میں بیٹھ کر پڑھا ہے تو کام کاج کے لیے چل پڑے ہیں، تو آپ نے یہ شروع کر دینی ہے، مگر طہارت میں رہنا ہے۔ بہت اس میں اعظم ہے، پاکیزہ یہ عمل ہے۔ 24 گھنٹے طہارت میں رہنا ہے، 24 گھنٹے طہارت میں رہنا ہے۔ وضو شرط نہیں ہے، طہارت شرط ہے۔ کچھ آدمی ایسے جاہل ہوتے ہیں جو بغیر پانی کے چلے جاتے ہیں۔ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جو آدمی کی طہارت نہیں ہے اس کے ساتھ تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ وہ کیسے مسلمان ہے جو لوٹا نہیں اٹھاتا؟ تو بغیر لوٹے کے کبھی طہارت پہ نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے؟ تو طہارت میں رہنا ہے۔ اگر وضو میں رہیں گے تو عمل کا اثر دگنا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے چلتے پھرتے یہ سورہ کوثر پڑھتے رہنا، ادھر جا رہے ہیں کام کر رہے ہیں، سورہ کوثر آپ نے پڑھتے رہنا۔ کسی سے سلام کرنا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے چل پڑنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، پھر سورہ کوثر شروع سارے دن۔ پھر نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز ظہر پڑھی، اس کے فوراً بعد اسی شکل میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر آپ نے دو زانوں بیٹھ کر 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 10 مرتبہ، اول و آخر 14 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ پھر نماز ظہر عصر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اپنے کام کاج پہ سورہ کوثر پڑھتے رہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ایک آدمی آیا تھا، تو 1 منٹ کی بات ہے، یہ سن لو، یہی اس کا عمل تھا، اور ہمیں صرف ملنے اور شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ میں نے اسے اس طرز پہ، اس طریقے پہ سورہ کوثر بتائی، تو جب آیا تھا تو مفلسی اور غربت نے اسے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ 5-6 ماہ 7 ماہ کے بعد آیا، ملنے آیا اور مبارکی بھی لے آیا، بہت خوش تھا، بہت خوش تھا، مجھ سے بات بھی تھوڑی کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں چپ ہو؟ تو اس نے کہا میرا دل نہیں کرتا کہ میں سورہ کوثر کو چھوڑوں، کیونکہ میں دل میں سورہ کوثر کو پڑھ رہا ہوں۔ اس کی مشینری کا کام تھا، مشینری اتنی ہو گئی، ان گنت مشینری اس کی ہو گئی، اور ٹرانسپورٹنگ کا کام تھا، بہت کامیابی ملی۔ وہ کہنے لگا اتنی دولت آ گئی ہے، اتنی کہ اب ہم سنبھال بھی نہیں رہے، اتنی دولت، اتنا رزق آیا ہے۔ پھر نماز مغرب کے بعد بھی ایسے 10 مرتبہ، اول و آخر 14 بار، پھر درود شریف، پھر نماز عشاء کے بعد بھی 10 مرتبہ سورہ کوثر، اول و آخر 14 بار درود شریف، پھر چلتے پھرتے سورہ کوثر پڑھتے رہو۔ جب بستر پہ سونا ہے تو صرف 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد درود پاک شروع کر دیں، مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اتنا پڑھیں، 1 گھنٹہ نیند نہ آئے، 2 گھنٹے نیند نہ آئے، 3 گھنٹے نہ آئے، جتنی دیر جاگ رہے ہیں درود پاک پڑھتے رہیں، حتیٰ کہ درود پڑھتے نیند آ جائے۔ یہ عمل آپ کرتے رہیں، آپ دنیا کے بڑے عمراء میں اور عزت دار لوگوں میں آپ کا نام آ جائے گا۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہو محمد علیہ محمد علیہ السلام پر، محمد